بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورہ اللہب، پہلی آیت میں یہ لفظ آ رہا ہے۔ لہب کے معنی آتے ہیں آگ کے شعلے کے۔ ابو لہب میں پہلے بتلا دوں کہ جو آپ کے چچا ہیں، عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے، ان کے بیٹوں میں ابو لہب بھی ہوئے ہیں۔ ابو طالب آپ کے چچاؤں میں ہو، ابو لہب بھی۔ ابو طالب نے تو آپ کا ساتھ دیا، مگر ابو لہب نے شروع سے دشمنی کی۔ نبوت کے اعلان سے پہلے تو بڑا پیار کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب نے بڑی خوشیاں منائی تھی، بڑی دعوت کی تھی لوگوں کی۔ تو کہاں تو وہ عالم اور کہاں اعلان نبوت کے بعد ابو لہب جو ہے وہ بڑا کھلا ہوا دشمن بن گیا، وہ بھی اور اس کی بیوی جس کی کنیت ہے ام جمیل، اور دونوں نے بے انتہا دشمنی کا اظہار کیا۔ تو یہاں خاص طور پر اسی کے تعلق سے اس صورت میں تذکرہ ہے۔ قرآن شریف میں کسی کا نام لے کر لعنت نہیں بھیجی گئی، کسی دشمن اسلام اور دشمن رسول کا نام قرآن شریف میں کہیں نہیں آیا۔ مشرکین کا تذکرہ ہے، کافروں کا تذکرہ ہے، منافقین کا اس طرح، لیکن نام لے کر کسی ایک پرسن کا، کسی ایک فرد کا، یہ قرآن شریف میں کہیں نہیں ہوا سوائے ایک ابو لہب کے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے اس کا اشارہ بھی ابھی کیا تھا سورہ الکوثر کے شروع میں، اور میں نے کہا تھا کہ اور دشمنوں کے مقابلے میں ابو لہب کی بحیثیت دشمن کے یہ خصوصیت ہے کہ وہ آپ کا چچا ہے، اور اس نے نہ صرف یہ کہ دشمنی کی، بلکہ دشمنی میں سارے اور قریش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جبکہ ابو لہب کا مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے ملا ہوا بھی تھا۔ اور صورت یہ ہوتی تھی کہ ام جمیل تو آپ کے دروازے پر کانٹے دار جھاڑیاں لا کر ڈال دے، روز یہی کام کرتی، دوسرے تیسرے روز کہ کانٹے دار جھاڑیاں لا کر آپ کے دروازے پر ڈال دے، تاکہ آپ جو ہیں رات میں یا صبح کو اندھیرے میں نکلیں تو آپ اس میں الجھ جائیں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ ام جمیل تو یہ کام کیا کرتی تھی۔ اور ابو لہب جو ہیں وہ خاص طور پر جو کام کرتا تھا وہ یہ کہ جہاں آپ تشریف لے جائیں، مکے سے باہر جو قافلے پڑا کرتے تھے اور وہاں آپ تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، دعوت دینے کے لیے اسلام کی، ابو لہب پیچھے لگ جاتا، اور آپ فرماتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیچھے پیچھے کہتا تھا یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت ماننا۔ ساتھ میں لوگ پوچھتے یہ کون ہے، تو بتاتے کہ صاحب یہ تو ان کے چچا ہے، تو لوگ تھوڑا سا شک میں پڑ جاتے، بھئی چچا اگر اپنے بھتیجے کی، تو خاص طور پر مکے اور عرب کے ماحول میں تو خاندان کے لوگ حمایت کیا کرتے، اور یہی وجہ ہے، میں بتلا دوں، کیا مشکل یہ ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آج مجھے ختم کرنا ہے، ذرا سے بات کر لیں، 5-7 منٹ اگر مل جائے مجھے اشارہ کر دیجیے۔ تو صورت یہ ہے کہ وہاں جو مسلمان نہ بھی ہوئے ہوں وہ بھی اپنا برادری کا ایک فرض یہ سمجھتے تھے کہ یہ برادری کا ایک فرد ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو ہاشم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری ہے، ان میں سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے برادری کے ناطے سے۔ اسی وجہ سے جب قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا، اور شعب ابی طالب میں جو لوگ حج کو اور عمرے کو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں سعی ہوتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اس کے باہر جو یہ بازار ہے جس کو وہ ہندوستانی پاکستانی چھبڑا بازار بھی بول دیتے ہیں، اس پر سائبان پڑا ہوا ہے، اور وہاں ایک پلیٹ لگی بھی ہوگی شار ابو سفیان وہ لگا ہوا ہے، تو مروہ سے قریب ہے، اس بازار سے اگر پیچھے نکل جائیں اور آگے ادھر تو یہ شعب ابو طالب کہلاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد جو ہے جو آپ کا مکان تھا جس میں آپ رہتے تھے، جو بیت خدیجہ، وہ اسے لگا ہوا جو پہاڑی جبل ابو قبیس، اس کے ڈھلوان میں آپ کا وہ مکان تھا۔ میں نے وہ جگہ سن 74-75 میں وہ مکان بنا ہوا، تو خیر وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ مدرسہ تھا، اسکول بنا رکھا تھا، لیکن وہ جگہ بتائی گئی کہ یہاں بیت خدیجہ تھا۔ اب اس پہاڑی کو صاف کر دیا، نہ وہ رہا، نہ پہاڑی رہی، نہ وہ گھر رہا، بہرحال آپ کا مکان اسی طرف تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خاندان اس طرف رہتا تھا۔ نیچے جو ہے وہ ویلی کے اندر، وادی کے اندر
ان کو بائیکاٹ کر کے وہاں محصور کر دیا گیا، تھوڑے دن نہیں 3 سال تک، اور اس طرح کہ نہ ان کو کھانے کی کوئی چیز دی جائے گی نہ پینے کی کوئی چیز دی جائے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی باہر کے تجارتی قافلے بھی آئیں ان کو بھی خریدنے دیا جائے گا۔ ابو لہب، تو میں اس میں کہہ رہا تھا کہ قریش نے ساتھ دیا اور اس نے بنو ہاشم نے، حالانکہ وہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیوں ساتھ دیا؟ اس لیے کہ عرب کا دستور یہی تھا کہ اگر برادری کے ایک فرد کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے پوری برادری کو ساتھ دینا ہے۔ ابو لہب بنو ہاشم میں سے ہے، مگر اس کا معاملہ سارے بنو ہاشم سے مختلف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں دیتا بلکہ اور آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ شیب ابی طالب میں محاصرے کے دوران بعض مسلمان آتے تھے خریدنے کے واسطے کسی قافلے سے، دکاندار سے کچھ چیزیں لینے کے لیے، تو ابو لہب کہتا ان کو مت دینا، اتنی قیمت لگا دو کہ یہ خرید نہ سکیں، نقصان میں تم کو دوں گا۔ وہ انکار کر دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اگر لینا ہے تو اتنی قیمت میں لو۔ وہ بیچارے مسلمان نہیں لے پاتے تھے، اپنا دل محسوس کر کے کھانے اور پینے کی چیزیں چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے، کہاں سے دیں گے وہ قیمت، ان کے پاس پیسہ نہیں۔ ابو لہب اس کے بعد اپنی ہیکڑی کر کے اور بازاری قیمت دے کر کے ان سے وہ چیز خریدتا تھا، زیادہ نہیں دیتا تھا، تو کنجوس بھی تھا بہت زیادہ۔ تو ابو لہب نے چونکہ زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس عرب کے رواج کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، اور پھر یہ کہ چنانچہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے ہاں کھانا پک رہا ہے، اوپر سے گندگی ڈال دی، یہ سب ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر فرمایا کرتے تھے میاں کیا یہی حق کے پڑوس ہے؟ بس یہ کہہ کر آپ اتنا کہہ کر فارغ ہو جاتے، کیا میاں حق کے پڑوس یہی ہے؟ آپ بتائیں کہ دوسرے تیسرے روز یہ حرکت ہو رہی ہو کہ کھانا پکڑا ہے اوپر سے گندگی ڈال دے دیوار کے اوپر سے، کتنی تکلیف نہ ہوگی؟ آدمی کون ہوگا جو لڑنے کو تیار نہ ہو؟ مگر آپ بس اتنا لفظ کہہ کے رہ جاتے تھے۔ اس لیے ابو لہب نے چونکہ پورے عرب ایک نظام کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اس لیے نام لے کر کے اس کی برائی بیان کی گئی۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ جب شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو بھی آپ ڈرائیے، ان کو دین پہنچائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری اس پر فوراً عمل کیا۔ صبح ہی صبح آپ تشریف لے گئے صفا پہاڑی کے اوپر، اس وقت تو پہاڑی کی شکل میں تھا، تو پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جو عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بہت ہی اہم بات ہو اور کسی دشمن کی اطلاع دینی ہو تو وہاں اس وقت پکار کرتے یا صباحا یا صباحا، تو یہ مطلب یہ کہ ارے بڑی خطرناک صبح، اس طرح کے وہ عرب کے معاشرے، تو آپ نے پکارا یا صباحا، لوگوں نے کہا کون چیخا ہے؟ لوگوں نے کہا دوسروں نے بتانے والوں نے کہ محمد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہرحال ایک حیثیت تھی، سارے کے سارے قریش جو ہے وہ صفا پہاڑی کے نیچے آ گئے، جمع ہو گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں اگر تم کو یہ بتلاؤں کہ پہاڑی کی اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ تم تک پہنچنے والا ہے، تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ نے جھوٹ بولا ہو، کبھی دھوکہ دیا ہو، آپ تو امین اور صادق رہے۔ فرمایا کہ پھر تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے ہو، میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں، ایک ہی چیز ہے بچانے کے واسطے، وہ ایک کلمہ ہے، اگر تم کہہ دو تو تم جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ جاؤ گے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور تو سب بھاگ لیے۔ ابو لہب نے اس سے زیادہ زیادتی کیا کی، اور اس نے کہا کہ تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اے محمد، تو نے ہم کو اس کام کے لیے جمع کیا۔ تو اس نے ہاتھ ٹوٹنے کی بات جو کہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں اطلاع دی تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹیں ابو لہب کے اور برباد ہو جائے۔ جب اللہ فرمائے تو پھر اس کے لیے اب کیا رہ گیا؟ چنانچہ ابو لہب 7-8 سال کے بعد ابو لہب کو عدسہ کی بیماری لگی، اور یہ کیفیت ہو گئی کہ گھر والوں نے اس کو دور ڈال دیا، اولاد نے بیوی نے اس کو دور ڈال دیا، اس حالت میں جان نکلی کہ اس کے پاس کوئی پاس پھٹکنے کو تیار نہیں، یعنی کہ جانور کی جس طرح جان نکلتی ہو اس طرح سے بے یار و مددگار اس کی جان نکلی۔ جان نکلنے کے بعد بھی 4 دن تک لاش پڑی رہی، کوئی آ کر اٹھانے کو گھر والے اور اس کو دفنانے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ جب بدبو پھیل گئی اور محلے والوں نے لان تان اور گالیاں دینی شروع کی تو مزدوروں کو بلا کر کے پیسے دے کر کے اور کہا کسی طرح سے اس لاش کو اٹھا لے جاؤ اور لے جا کر اس کو کہیں زمین میں ڈال آؤ۔ یہ صورت ابو لہب کے ساتھ ہوئی، اور ام جمیل جو ان کی بیوی تھی، آگے وہ لفظ آ رہا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ لکڑیاں جب لایا کرتی تھی تو وہ یہ کرتی تھی کہ لکڑی کا گٹھا بندھا ہوا، اور لکڑی تاکہ گٹھا گر نہ جائے
وہ اپنے گلے میں اس کی رسی اٹکا لیا کرتی تھی. ایک روز وہی گٹھا لا رہی تھی لکڑی کا، وہ لکڑی کا گٹھا گرا، جو رسی پڑی ہوئی تھی وہ پھندا بن گئی، اب کھلنے کو تیار نہیں اور وہ بوجھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے. نتیجہ اس کا یہ وقت دم گھٹ کے اسی طرح سے مر گئی وہ. دونوں کا انجام یہ ہوا. اس صورت میں دونوں کا تذکرہ ہے. ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، برباد ہو. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو بچایا اور جو کچھ اس کی کمائی تھی یعنی اولاد، نہ اولاد اس کے کام آئے گی. وامرأۃ سیصلی نارا ذات لہب، قریب جھونک دیا جائے گا اس کو آگ کے اندر، شعلے والی آگ. یہ یوں کہیے کہ ابو لہب اس کا نام ہے. اللہ یعنی جس جہنم کا تذکرہ کیا اس کو فرمایا ذات لہب، سمجھ آیا؟ تو وہ بھی شعلے والی ہوگی. اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ بڑا سرخ سفید، بڑے خوبصورت رنگ روغن کا آدمی تھا، تو اس کی کنیت ہو گئی تھی ابو لہب، کہ جیسے شعلے کا رنگ ہوتا ہے ویسے رنگ اس کا تھا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو دنیا میں ایسی صورت دی تھی، اب انجام تیرا وہ ہونا ہے کہ شعلے والی آگ میں تجھ کو جلایا جائے گا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر رسی ہوگی. کہاں کی؟ فرمایا وہ مسد کا لفظ بولا جاتا ہے کہ ایسی رسی کے لیے کہ جو ایسی چیز سے تیار کی جائے جو رسی کو نہایت مضبوط کرنے والی ہو. اسی بات سے کھجور کی رسی بھی کہا گیا. اسی بات سے لوہے کی جو کڑیاں ہوتی ہیں، لوہے کے تار ہوتے ہیں، اس کو بانٹ کر کے جو رسی بنائی جاتی ہے اس کو بھی کہا گیا. مفسرین نے مختلف معنی لیے، اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس کے گلے کے اندر ایک مضبوط رسی پڑی ہوئی.